آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تھرتھلی مچ رہی ہے پاکستان میں، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD نے مشترکہ طور پہ ایک کارروائی کی ہے اور اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لی ہے۔ مشترکہ کارروائی کے دوران 3 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا، خودکار ہتھیار برآمد ہوئے اور بھاری تعداد کے اندر گولہ و بارود برآمد ہوا۔ CPO راولپنڈی خالد ہمدانی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ راولپنڈی پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کی ہے جس میں 3 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں اور گرفتار تینوں دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اور CPO راولپنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا، ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے، ISDs برآمد ہوئے، خودکار ہتھیار برآمد ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کے اطراف سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا۔ یہ ایک خبر ہے، لیکن اس خبر کے پیچھے مندرجات کیا ہیں، منطق کیا ہے، تو 2 چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی۔ دونوں پیرائے کے اندر اس خبر کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک منظرنامہ کیا ہے، کسی کا موقف کیا ہوتا تھا، اور اس موقف کے مطابق یہ خبر اگر چلی ہے اور یہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے تانے بانے کیسے ملائے جائیں گے۔ دوسرا اینگل جو اس کا ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے، اور وہ جو مختلف ہے اس میں پھر سوال اور بھی بہت سے جنم لینا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے اوپر اور موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر شعیب شاہین صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، جس میں ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا اڈیالہ جیل والا، اور پوچھا گیا کہ یہ دہشت گرد جو افغانستان سے آئے تھے اور جنہیں پکڑ لیا گیا ہے، جن سے گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے، اس ضمن کے اندر آپ کیا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو فارم 45 اور فارم 47 ٹیمپر کرنے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ موجودہ منظرنامے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اڈیالہ جیل کے متعلق، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عائد ہوگی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، وہ 2 الفاظ کہہ رہے ہیں، یعنی ریاست اور حکومت۔ ریاست یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے جو بات یہ اپنائی گئی ہے یہ کافی فکر انگیز ہے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کے اوپر بات کی کہ فارم 45 اور فارم 47 والا جو ہے تو ٹیمپر انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ 99.9% کئی پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ ہے جو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جماعت اسلامی اور TLP سمیت مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ایک جیسے فارم 45 موجود ہیں، جبکہ طارق فضل چودھری کے پاس کچھ اور فارم 45 ہیں، ہم پرچہ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو فارغ کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ IMF سے قرضہ لیں گے، پھر یہ اشرافیہ کھا جائے گی اور عوام قرضہ پورے کرتے رہے گی۔ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ ان ڈاکوؤں اور اشرافیہ کو روکے۔ واضح کر دوں کہ ڈاکوؤں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جب اڈیالہ جیل والی بات تھی تو اس بارے میں موقف ان کا یہی تھا کہ دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کے اگر اڈیالہ جیل گئے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی PTI کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اب آپ کو کچھ پس منظر دیکھنا ہوگا، ماضی قریب، ماضی بعید نہیں، ماضی قریب کے اندر جب خان صاحب وہاں پر موجود تھے اور ان دنوں میں ایک فون کال موصول ہوتی ہے، اس فون کال پہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے اڈیالہ جیل پہ حملے کی، اور کس کی جانب سے دی گئی؟ کسی نے ذمہ داری قبول نہ کی، کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہ رکھی، تو اس سے بہت سی باتیں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ بھائی جان اگر کوئی کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ ماضی میں اس طرح جیلوں کے اوپر حملے یا کسی بھی عمارتوں پہ حملے اگر وہ کرنا ہوتے تھے تو اس کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں پہ تانے بانے جوڑے جاتے ہیں کہ یہ اس واقعے کا آفٹر ایفیکٹ ہے، یا اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس کی رہائی کی ڈیمانڈ ہے، اس کے لیے یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب یہ ڈیمانڈز کچھ نہیں کی گئی اور صرف تھریٹ کال موصول ہوئی تھی، پولیس کی دوڑیں لگیں، تحقیقات کرنا شروع کی، لیکن ان تحقیقات میں سے کچھ ملا نہیں۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، سکوت طاری ہو گیا۔ اب جا کے CTD ایک کارروائی کرتی ہے اور 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔
3 دہشت گرد جو گرفتار ہوئے ہیں یہ افغانستان سے ان کا تعلق ہے. ایک تو اینگل یہ ہے کہ عمران خان کو ایک لمبے عرصے تک طالبان خان پکارا جاتا رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بحال رکھتے ہیں اور طالبان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب ان کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اینگل تو یہ بنایا جائے گا, بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ وہ موجود ہیں, خان صاحب کے ساتھ ساتھ فواد چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اور بھی رہنما ہیں, تو وہ موجود ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ایک اینگل تو یہ بنایا جائے گا, دیکھیے جی ان کی وجہ سے طالبان یا افغانستان ادھر سے یہ ادھر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. اور دوسرا اینگل ایک یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اور بھی دہشت گرد موجود ہیں اور جو ہوں گے. اڈیالہ جیل ان جیلوں میں شمار ہوتی ہے جہاں پہ ایسے کرمنلز بھی موجود ہوتے ہیں جو سنگین وارداتوں میں ملوث ہوں, جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوں. اب ایک افغانستان کے مہاجرین جو ادھر پاکستان میں تھے, ان کے انخلا کے بعد تھریٹ تو یہاں پہ بڑھنا شروع ہوا پورے پاکستان کے اندر, لیکن اڈیالہ کو ہی اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس ضمن کے اندر سوال بہت سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ اصل میں کس کو کیا جا رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹارگٹ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو پھر ٹارگٹ کون ہے؟ اس کے پیچھے ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ملکی سالمیت, اس کے لیے ملکی سیکیورٹی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے ہیں اور ہم اچھے کی امید ہی رکھتے ہیں, گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ بہتری کے لیے ہی کچھ ہوا ہوگا. اس طرح کی چیزیں بیچ میں نہیں ہوئی ہوں گی, لیکن اس حد تک حفزدہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ وسوسے دماغ کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. انسان مختلف نظریوں سے اور زاویوں سے چیزوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کا تھریٹ جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگا, اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو تھریٹ تھا اور تھریٹ ہونے کے بعد یہ جو 3 افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کے کوئی سلیپنگ سیل اور یہاں پر موجود نہیں ہوں گے, ان کے سہولت کار بھی گرفتار ہوں گے, کیونکہ افغانستان سے اڈیالہ پہ آ کے حملہ کرنے کے لیے پلاننگ جو کی جاتی ہے وہ صرف 3 افراد نہیں ہے, پھر یہاں پہ سہولت کار بھی ان کے ہوں گے, میڈیاکر بھی ہوں گے, یہاں پہ کس کو پیسے دیے گئے, یہ اسلحہ یہ گولہ بارود کس طریقے سے آیا, اس پہ مکمل طور پہ جانچ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے یہ کسی اور سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سانحہ در سانحہ دیکھتے آئے ہیں اور ہر سال ہم کسی نہ کسی سانحے پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اور اب شاید اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ رویا جا سکے. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی سالمیت, اس قوم, اس کے ادارے انہی کے ساتھ قائم و دائم رہے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.